میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہیں. ان تمام صفاتوں کے اوپر رحمت کی جو صفت ہے وہ غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ اور ہم صحیح سالم موجود ہیں، ورنہ ہم اس قدر نافرمان ہیں، ہم اس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کا اور میرا بیڑا تو کب سے غرق ہو جانا تھا. لیکن چونکہ اللہ کی رحمت کی جو صفت ہے وہ تمام صفتوں کے اوپر غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم بالکل صحیح سالم حالت میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری جو رحمت کی جو صفت ہے وہ غضبیت کی صفت کے اوپر غالب ہے. تو میں نے گزشتہ نشست کے اندر آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. قفل نامی ایک نوجوان کا ایک واقعہ بیان کیا تھا. اس نشست کے اندر بھی میں آپ کو ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کروں گا توبہ سے متعلق. ان واقعات کو بیان کرنے کا اصل مقصد جو ہے صرف اور صرف یہ ہے تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور 61 سالی کا دور ہے. بالکل ان کی قوم نے آ کر ان سے فریاد کی، اپیل کی کہ موسیٰ نبینا بالکل قحط کا دور ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، تو آپ جو ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر نماز کے لیے روانہ ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو دھوپ جو ہے اور تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو آپ سے بارش کی دعا کی، یہ تو دھوپ اور تیز ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، تمہارے جماعت کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے جس نے 40 سال سے نافرمانی کی ہوئی ہے، جس نے 40 سال سے گناہوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جس نے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے. جب تک وہ انسان اس جماعت کے اندر ہے میں بارش نہیں نازل کروں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جماعت سے کہا کہ ایسا کون شخص ہے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ اس گروپ سے، اس جماعت سے نکل جائے. اب وہ جو انسان تھا وہ پہلے یوں دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا کہ کوئی نکل جاوے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ نہ اس طرف سے کوئی نکل رہا ہے نہ وہاں سے کوئی نکل رہا ہے، اب اگر وہ چپ رہتا ہے تو بارش نہیں ہوگی، اور اگر وہ بول دیتا ہے تو اس کی بے عزتی ہوگی. تب اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا شروع کیا. ہائے ہائے ہائے، کاش کہ ہم اپنے اللہ کو کہیں پہچانتے، کاش کہ ہم اپنے اللہ کو جانتے. چنانچہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا شروع کیا. اچھا، ایک چیز یہاں پر غور کرنا کہ اس نے 40 سال سے بالکل ہائی لیول کا گناہ کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، جو معافی مانگ رہا ہے، بالکل 2 نمبری معافی مانگ رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہے وہ آپ کو میں بتلاؤں. اس نے اللہ سے کہا یا اللہ عصیتک 40 سنہ وامہلتنی، یا اللہ میں نے 40 سال آپ کی نافرمانی کی اور آپ نے مجھے مہلت دی، آپ نے مجھے چھپایا. میرے مالک، آج بھی آپ مجھے چھپا لیجئے، مجھے مہلت دیجئے، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں. ایک چیز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف کی وجہ سے اس سے توبہ کرنا، اور یہاں پر جو یہ توبہ کر رہا ہے وہ اپنی عزت بچانے کی غرض سے وہ توبہ کر رہا ہے. غور کریے، گناہ جو ہے بالکل ہائی لیول کا، اور جو معافی مانگ رہا ہے بالکل 2 نمبری معافی. اس وقت آپ کے اور میرے رب نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، بالکل 2 نمبری معافی مانگ رہا ہے، لیکن ابھی تو اس کے اپنے زبان سے اقرار کرنا تھا. بس اسی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کر دی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ، ابھی تک تو جماعت سے کوئی نکلا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے بارش کر دی. قربان جائیے میرے اور آپ کے رب پر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش کو روکے ہوئے تھا
اسی کی طفیل میں نے بارش کر دی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جب آپ کی ماں، جب ہماری ماں، جب ہمارے والد ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی معاف کرنے کے لیے آپ سے ٹائم لیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی انسان اگر ہم سے معافی مانگے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، دوبارہ میرے نظروں کے سامنے نہیں آنا۔ ہم اس طریقے سے ان کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے رب پر، جیسے ہی اس نے اپنے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ، وہ بھی اقرار بھی 2 نمبری، اپنی عزت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر نہیں، اللہ نے اسی وقت بارش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کا نام تو بتلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، جب وہ مجرم تھا، جب وہ 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا تھا، جب میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتلایا، تب تو میرا فرما بردار ہو چکا ہے، اب تو مجھ سے توبہ کر چکا ہے، تو اب میں کیسے اس کا نام تمہیں بتلاؤں گا۔ میں بھی آپ سے اس واقعے کے ذریعے سے، میں بھی آپ تمام ساتھیوں سے، تمام دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کسی کا راز ہو تو اسے فاش نہ کریں۔ یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی جگہ میں ہوتا، اور اگر میرا راز وہ فاش کرتا تو میری کیا حال ہوتی۔ اس وجہ سے خدا را اگر کسی کا راز آپ کے پاس ہے تو آپ راز فاش نہ کریں۔ اور یہ واقعہ صرف اور صرف میں اسی لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم تمام بھائیوں کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، توبہ کی طرف مائل ہو۔ ویسے آج 17 رمضان المبارک ہے، آج ہی کے دن غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، آج ہی کے دن ہمارے صحابیوں نے قربانی دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی کے دن ہمیں نصرت و فتح سے مالا مال کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بدر کی شب میں، مطلب جیسے کل صبح بدر کی جنگ ہونے والی ہے تو آج رات کو، ایک رات پہلے ہم سارے کے سارے سوئے ہوئے تھے، لیکن میرے اور آپ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آہوزاری میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا اور اللہ کے حبیب نے آواز دیا، الصلاۃ عباد اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ کے بندوں۔ اس وقت ہم فوراً سب کے سب جمع ہو گئے۔ تو آج جو ہے یہ بدر جو جنگ، اسلام کی جو جنگ ہے، جو بڑے جنگوں میں سب سے پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے 2-1 چھوٹے جنگ ہوئے ہیں، اور بدر سب سے پہلی بڑی جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت و فتح سے، کامیابی سے مالا مال کیا۔ تو ہم جو ہے ہمارے اصحاب کے، ہمارے نبی کے اس قربانی کو ضائع نہ ہونے دے۔ آج جو ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم کوشش کریں کہ ان توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو منا لے۔ وہاں پہ میرے پیارے حبیب نے رو کر منوائے تھے۔ اسی طریقے سے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ سارے بھائی، ویسے تو مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کا، لیکن آپ سے التجا ہے کہ آپ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو منائیے۔ اور اس وقت جو ایک وبا ہمارے سر کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہمارے سر کے اوپر ہے جس کو آپ اور ہم کورونا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے اور اس سے ہمیں نجات دے۔